السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سردی کافی بڑھ گئی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنا خیال رکھیں، کانوں کو ڈھک کر رکھیں، گرم کپڑا استعمال کریں، پیروں میں موزے استعمال کریں، اور اگر وسعت ہو تھوڑا سا پیسے زیادہ خرچ کریں تو بازار سے اس وقت مارکیٹ میں لیدر کے موزے چل رہے ہیں جنہیں خفین کہتے ہیں، اس کو استعمال کریں۔ اس کو استعمال کرنے سے دو فائدہ، ایک تو یہ کہ آپ ٹھنڈک سے محفوظ رہیں گے، پیروں میں ٹھنڈی نہ لگے گی، دوسرے یہ کہ وضو کرتے وقت، ہر نماز کے وقت جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت ہمیں بار بار موزے اتارنے نہیں پڑیں گے، بلکہ ہم وضو کر کے پاؤں پر صرف ہاتھ تر کر کے مسح کر لیں گے، ہمارا وضو ہو جائے گا۔ تو اس سے دو سہولتیں ہوں گی۔ بہت سے حضرات نے اس کو استعمال کیا، اس کا فائدہ بھی انہیں نظر آیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مسائل بھی پوچھے، تو اس کے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ کون سے موزے پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ جو ساکس ہوتا ہے، یعنی اونی موزہ، اس پر ہم مسح بالکل نہیں کر سکتے، بلکہ جو لیدر کا خفین آج کل بازار میں چلتا ہے، اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ ہم موزے کو کیسے استعمال کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے یہ خفین پہن لیں۔ اب جب پھر وضو یہ ٹوٹے گا، اس وضو ٹوٹنے سے 24 گھنٹے بعد تک، یعنی وضو ٹوٹا اس وقت سے 24 گھنٹے تک آپ کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس خفین پر مسح کرتے رہیں، اور یہ حکم اس وقت ہے جب آپ گھر پہ ہوں، مقیم ہوں۔ اگر آپ سفر پہ رہیں گے تو یہی اجازت آپ کو 3 دن تک ہو جائے گی، یعنی 72 گھنٹے تک آپ کو شریعت کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، اس کے بعد سے آپ موزے کو نہ اتاریں، بلکہ اسی کے اوپر سے مسح کرتے رہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کے سارے ارکان سے فارغ ہو کر جب آپ مسح کر چکے تو ہاتھ کو تر کر کے کم سے کم 3 انگلی، ہاتھ کی کم سے کم 3 انگلی اور ہتھیلی کا اندرونی حصہ، آپ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ اور ہاتھ کی 3 انگلی آپ نے پیر کے اوپری حصے پر رکھیں اور پیچھے کی طرف کھینچیں۔ یہ طریقہ سب سے احتیاط والا اور سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے صرف انگلی کا 3 پورا رکھا اور ویسے کھینچ دیا تو یہ اس صورت میں ایسے مسح کرنا درست ہوگا جبکہ آپ کا ہاتھ اتنا تر ہو کہ اس سے پانی ٹپک رہا ہو، ورنہ اگر آپ کا ہاتھ صرف ہلکا پانی لگا ہے اور آپ نے انگلی کا پورا رکھ کر کے پیچھے کھینچ کر کے مسح کر دیا تو آپ کا مسح نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ ہاتھ تر کر کے ہاتھ کی کم سے کم 3 انگلی اور اندرونی ہتھیلی یہ پورا پیر کے اوپر رکھیں اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچ لیں۔ یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ بہت سے لوگوں کا موزہ، یعنی یہ خفین استعمال کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور پھٹ بھی جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا گھس جانے کی وجہ سے پانی جذب کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے خفین کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ اگر خفین اتنا پھٹ گیا ہے کہ پیر کی 3 چھوٹی انگلی کے بقدر پیر دکھائی دیتا ہے، اگر خفین اتنا پھٹ گیا ہے تو ایسے خفین پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خفین گھس جانے کی وجہ سے پانی نیچے سے جذب کر رہا ہو اور پاؤں بھیگ جا رہے ہوں، آدھا پاؤں یا آدھا سے زیادہ اگر بھیگ جا رہے ہوں تو ایسے خفین پر بھی مسح کرنا درست نہیں ہے۔ ایک بات اور احتیاط کی کہ اگر کسی نے مسح کر کے نماز پڑھی یا مسح کر کے اپنا وضو چلا رہا تھا اور کہیں پانی وغیرہ میں گیا جس کی وجہ سے موزے نے پانی جذب کیا اور پیر کا آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ
آدھا یا آدھا سے زیادہ حصہ بھیگ گیا تو اب اس کا یہ مسح جاتا رہے گا، اور وضو یہ موزہ کھینچ کر کے پھر سے، یعنی موزہ اتار کر کے پھر سے پاؤں دھلے اور پھر موزہ پہنے، تب جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔